اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب کہا ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا اے میرے رب بنا دے اس کو، بلدن آمنن امن والا شہر، وارزق اہلہ اور اس کے باشندوں کو رزق دے، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا بس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت بیت اللہ کی دیواریں، وإسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب اور بنا دے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا اور ہم کو دکھا ہمارے احکام، وتب علینا اور ہمارے اوپر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا ہے اور مہربان ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور بھیج ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ پہنچا دو، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان دونوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے سامنے جس جگہ پہ کعبۃ اللہ ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھایا، پانی کا ایک مشکیزہ ان کو دیا اور کچھ تھوڑی بہت کھجوریں ان کو دے دیں، اور ان کو پہلے سے یہ پروگرام نہیں بتلایا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، بس وہاں ان کو لے گئے اور جب وہاں ان کو بٹھا دیا اور واپس جانے لگے تو فرمایا کہ تم ماں بیٹے نے یہیں رہنا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو واپس شام جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگیں اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا یا ابراہیم اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟
اس وقت تو وہاں نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھتی جا رہی ہیں کہ ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جب جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، فی امان اللہ، تم اللہ کی امان میں رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں سے شام چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس جو کھجور تھی اور جو کچھ پانی کا مشکیزہ، اس میں جو کچھ پانی تھا وہ جب ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئیں، بھوک پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو صفا و مروہ کے درمیان جہاں آج کل سعی ہوتی ہے گہرائی تھی اور بارش کا پانی یہاں سے گزرتا تھا، اب تو اوپر چھت ڈال دی گئی ہے اور پانی اب بھی وہیں نیچے سے گزرتا ہے کیونکہ متبادل راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوڑ کر مروہ پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، عجیب حالت تھی، دوڑ کر صفا پہ جاتی، مروہ پہ جاتی، پھر دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی، بچے کے پاس، کہ بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، غیبی آواز آئی کہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ غیبی آواز دینے والے تو کچھ ہماری مدد بھی تو کر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پاؤں مارا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ سے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، مشکیزہ بھرا اور وہاں گڑھا بنا دیا، ایک کھڈا کھود دیا تاکہ پانی وہاں جمع رہے، ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ یہاں سے گزرتا رہتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پانی کوئی نہیں تھا اس وجہ سے وہ یہاں کبھی ٹھہرتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے۔ اب جب وہ اس دفعہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی ہے، اور جب وہ پانی کے وہاں قریب پہنچے تو دیکھا ایک عورت اور ایک بچہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ قافلہ جو قبیلہ بنو جرہم کا یہ جو قافلہ تھا، یہ کافی بڑا قافلہ تھا، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے تعلم العربیۃ الاسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہی سے سیکھی تھی، بنو جرہم سے۔ تو اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی تعین نہیں کر سکتے کہ عراق کے اندر اس وقت جو زبان آج کل جو زبان بولی جاتی ہے کردی، تو یہ اس سے کوئی ملتی جلتی زبان تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ماں بیٹے کو چھوڑ کر یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو ایک دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا، اے میرے رب بنا دے اس کو بلدن آمنا، امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور اس کے باشندوں کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں سے۔ لیکن کن کو رزق دے؟ فرمایا من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کو ایمان والوں کے ساتھ مخصوص کیا، رزق کی تخصیص کی ایمان والوں کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا تو اسی طرح شاید رزق بھی اللہ پاک ظالموں کو نہ دے، رزق بھی ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی تخصیص کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہے، امامت کا معاملہ جدا ہے۔ رزق تو میں اللہ فرماتے ہیں سب کو دیتا ہوں، جو فرما بردار ہے ان کو بھی دیتا ہوں، جو نافرمان ہے ان کو بھی دیتا ہوں۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق دوں گا، بلکہ کفار کو تو رزق مسلمانوں کی بنسبت زیادہ ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں زیادہ مل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، بس اس کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی چند دن، کیونکہ وہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کتنی ہے، یہ جتنی بھی زیادہ ہو لیکن ہے تو تھوڑی سی، آخر کار مرنا ہے، جتنی زیادہ زندگی ہو آخر کار مرنا ہے، تو اس دنیا میں جتنا فائدہ مل جائے وہ تھوڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بقول حضرت ابن عباس کے 1400 سال تھی، 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ فرمائی، نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی کچھ عمر تھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد بھی کئی سو سال تک وہ زندہ رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ دنیا میں آپ بڑی دیر رہے ہیں، آپ نے بڑی عمر پائی ہے، تو آپ نے دنیا کو کس طرح دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ 1400 سال کی عمر انہوں نے گزاری، اور اس 1400 سال کی عمر کو انہوں نے کس طرح سمجھا؟ مختصر۔ مگر ہم اپنی عمر کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ہماری 60-70 سال عمر ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی موت میں بڑی دیر ہے، ابھی تو ہم جوان ہوں گے، ابھی تو ہم پھر بوڑھے ہوں گے، ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، بڑی بڑی امیدیں ہم باندھ کے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال کی عمر گزارنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا ہوں، اور ہم 60-70 سال کی عمر والے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہماری بہت عمر باقی ہے، بہت عمر پڑی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ نیکی کی طرف دھیان ہے نہ توبہ کی طرف دھیان ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات آپ حضرات کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت بھی ہمارے قریب ہے اور دوزخ بھی ہمارے قریب ہے، دفن ہونے سے پہلے ہی فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے، جنت اور دوزخ بھی نظر آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ، اینٹ یا پتھر رکھ کر اس کے اوپر گارا یا سیمنٹ لگا کر اس کے اوپر دوسری اینٹ یا پتھر جوڑا جاتا ہے، اور تو اس طرح دیوار بلند ہو جاتی ہے۔ اس کو قاعدہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ردے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہ قواعدہ جو ہے یہ قاعدہ سے ہے۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام ردے لگا کر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑا رہے تھے، اس وقت دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما۔ کعبہ کا معنی ہے المکان المرتفع المربع، 4 کونے والی اونچی جگہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، جسے طوفان نوح کہتے ہیں، طوفان نوح کے بعد اس کے نشان مٹ گئے تھے، کعبہ مٹ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ کعبۃ اللہ 44 مربع فٹ ہے، یعنی ہر طرف سے 44 فٹ ہے اور 50 فٹ بلند ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 1 ذوالقعدہ کو شروع فرمائی تھی، 25 ذوالقعدہ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج مستری کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا کام کیا۔ قریبی پہاڑ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو جوڑتے تھے۔ اب کعبۃ اللہ حجر اور حتیم کی طرف سے 11 فٹ باہر نکال دیا گیا، لہٰذا اس طرف سے 33 فٹ باقی رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا، تو اس دور کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔
وہب بن عابد مخزومی جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں چندہ دو، مگر ہم چوری، رشوت، سود اور کسی قسم کے حرام کی کمائی نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ چنانچہ اتنی رقم اکٹھی نہ ہو سکی کہ مکمل عمارت تعمیر ہو سکے، اس لیے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہیں۔ بظاہر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں۔ اب ہر آدمی کے لیے کعبۃ اللہ کون کھولتا ہے؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے لیے کون کھولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے وہ حصہ باہر نکلوا دیا کہ کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں اور ان لوگوں کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، جس شخص نے حجر اور حتیم میں نماز پڑھ لی، اس نے کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ آگے فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو فرما بردار اپنا بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو۔ اس دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان ہے، کیونکہ اس آیت میں امتا مسلمتا لک آیا، مسلمتا لک، تو اس دعا کی وجہ سے ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہمارے احکام دکھا، یعنی ہمیں حج کے احکام بتا دے کہ ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا مہربان ہے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا کی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسل سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی دونوں کی نسل سے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 دعوت ابی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ دوم وبشرا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں، یعنی میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، میرا نام حاشر بھی ہے، یعنی جس کے قدموں میں جھنڈے کے نیچے، یعنی جس کے قدموں میں یعنی جس کے جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کے معنی آخری، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ دعا میں یہ بھی مانگا یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب چونکہ عربی تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین وہ محض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تفسیر فرما دیتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے۔ مثلاً 5ویں پارے کی آیت آتی ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ اس کی سزا پائے گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس سے کوئی برائی نہ ہوئی ہو؟ کوئی نہ کوئی برائی تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف پیغمبر معصوم ہے، ان کے بغیر تو کوئی معصوم نہیں ہے، لہٰذا چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا
کہ بدلہ قبر، برزخ اور آخرت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجز بہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس عمل کا کفارہ بن جاتی ہیں، اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مثلا بخار آ جاتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اسی طرح سر میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنے کا درد ہو جاتا ہے، پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تکلیف ہو جائے انسان مسلمان کو، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یہ چلتے چلتے جیب سے رقم گر گئی، یہ بھی گناہ کا کفارہ ہو گئی۔ حتیٰ کہ کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کسی گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی۔ قرآن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا یہ بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ جو صحاح کی کتاب ہے اس میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا، یعنی بغیر ترجمے کے، اس کو 100 نفل کا ثواب ملے گا، بلکہ 100 نفل سے زیادہ کا ثواب ملے گا فرمایا۔ اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھے گا، اس کو 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھنا کہ قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا، یہ مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس لیے کہ اس کے لیے کافی دقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ اب الحمدللہ ہر جگہ اس کا انتظام ہے اور ہر جگہ پر مدارس موجود ہیں، عورتوں کے مدرسے بھی موجود ہیں، مردوں کے مدرسے بھی موجود ہیں۔ عورتوں کے مدرسے ہمارے ہاں جگہ جگہ اس طرح کے موجود ہیں کہ جہاں عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ ان مدارس میں بچیاں ہی پڑھاتی ہیں جنہوں نے براہ راست سالہ سال خود پڑھا ہے، پھر اس کے بعد وہ اب پڑھا رہی ہیں۔ تو اب پڑھنے والیوں کی ضرورت ہے، پڑھانے والیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام اس آیت میں بیان ہوا، والحکمت، اور دانائی کی تعلیم دے، یعنی حدیث کی۔ حدیث کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور حدیث کے معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ، کس کو طاقت ہے اس کہ روزانہ 360 صدقے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صدقے کا معنی روپیہ دینا ہی سمجھ لیا ہے، صرف یہ معنی نہیں، بلکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہا صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، وعلیکم السلام کہا صدقہ ادا ہو گیا، بلکہ ایک دوسرے سے ملتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ یا پتھر پڑا ہو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس اینٹ کو ہٹا دینا راستے سے یا پتھر کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی ناواقف ہے راستے سے، اس کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی ادا ہو گیا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ 360 صدقے ایک ہی کام میں آ جائیں، یعنی ایک ہی کام کریں اور 360 صدقے ادا ہو جائیں، وہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو، چاشت کی 2 رکعت پڑھو، اس میں 360 صدقے ہیں۔ نماز چاشت کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، گھر میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، کارخانے میں پڑھ لو، اپنی زمین میں جہاں کہیں بھی پڑھ لو۔ یہ اکیلے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے اور نفلی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام ضروری نہیں ہے۔ اہتمام کرنا، بلکہ نفلی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام فقہا نے لکھی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفلی نماز میں اگر 1-2 آدمی ساتھ مل جائیں تو کراہت نہیں ہے، اگر تیسرا ساتھ مل گیا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور چوتھا ساتھ مل گیا تو مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ مردوں کے متعلق یہ حکم ہے۔ اب عورتوں نے یہ بدعت شروع کی ہے کہ صلاۃ التسبیح کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں۔ یہ تمام بدعت ہیں، اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تہجد پڑھو، اپنی جگہ اشراق پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس کے لیے اہتمام کرنا، باقاعدہ اعلانات کر کے جماعت کروانا، یہ بدعت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو خیر، میں صدقے کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ رقم اور جنس کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ کالی سری کا نام ہے، جو کالی سری ہوتی ہے نا بکرے کی یا مرغی کی، یا اس کا نام جو ہے وہ صدقہ رکھ دیا ہے۔ کالی سری دینے سے سمجھتے ہیں کہ سب بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے کہ غریب کی ضرورت پوری کرنا۔ غریب کو ضرورت ہے کپڑے کی اور تم اس کو کالی سری دے رہے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ غریب کو ضرورت ہے جوتے کی، غریب کو ضرورت ہے کتابوں کی، اس کے بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آپ اس کی جھولی میں کالی سری ڈال رہے ہیں، تو کالی سری تو اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کیا جائے، وہ اس کو دیا جائے، اس کو دو۔ چاول کی اس کو ضرورت ہے، اس کو چاول دو۔ کپڑے کی اس کو ضرورت ہے، کپڑا دو۔ اس کو جوتے کی ضرورت ہے، اس کو جوتا دو۔ اس کو گندم کی ضرورت ہے، اس کو گندم۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ نقد رقم اس کو دے دو، اب وہ اس کو اپنے جس بھی مصرف میں چاہے خرچ کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام تھا تزکیہ نفس، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ حقیقتاً تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی تو اللہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور تعلیم و تربیت سے لوگوں کے دل پاک اور صاف ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو اب ان دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے وظائف کرنا ضروری ہے۔ پیر کامل اپنے مریدوں کو اگر کوئی وظیفہ بتائے گا اور وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اثر ہوگا اور دل کا زنگار صاف ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ وآخر دعوانا